شعر جو ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے، اور تقریباً ہم اسے امید، ہمت اور دلاسے کے طور پر اکثر مجلسوں اور جلسوں میں پڑھتے ہیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ میرے نزدیک دراصل یہ ہمت والا شعر نہیں ہے، بلکہ اقبال کی ایک ڈانٹ کے بعد اس کا تھوڑا سا پرسا ہے، دلاسا ہے۔ اس سے پہلے شعر کے اندر وہ ہمیں ڈانٹتے ہیں باقاعدہ طور پر کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب گلے ایراں وہی تبریز ہے ساقی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ کہ تقریباً آج 816 سال ہو گئے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز قائم ہو گئی ہیں، بڑی بڑی لائبریریز بنی ہیں، علم کی بڑے بڑے مراکز بنے ہیں، بڑے بڑے اساتذہ سامنے آ چکے ہیں، ہمارے پاس کتابوں کے وسیع ذخائر موجود ہیں، بہت ہی نامور کالجز بنے ہیں، لیکن افسوس کہ کوئی ہم دوبارہ سے عجم کے لالہ زاروں میں مولانا جلال الدین رومی جیسی شخصیت پیدا نہ کر سکے۔ حالانکہ ایران بھی وہی ہے، تبریز بھی وہی ہے، وہی مٹی بھی وہی ہے، وہی پانی بھی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ویسا شخص پیدا نہیں ہو سکا کہ دوبارہ سے اس ملت کی ویراں کشت کے اندر دوبارہ سے کوئی پھل دے سکے، یا دوبارہ سے یہاں پہ کوئی مثنوی مانوی جیسی کتاب لے آئے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا شاہ شمس نہیں ہے، شاہ شمس تبریز نہیں ہے کہ جو کسی کے کردار سازی کر کے اور رومی جیسی شخصیت تعمیر کر سکے۔ اگر کوئی شاہ شمس جیسا شخص ہمیں میسر آ جائے تو اس مٹی کے اندر بہت نمی ہے، اس مٹی کے اندر بہت صلاحیت ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ میں اس سے نا امید نہیں ہوں، مجھے اس بھروسہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ نمی ذرا کوئی ایسی نمی دینے والا نہیں ہے جو اس مٹی سے کوئی نیا رومی تشکیل دے سکے۔ دراصل یہ مٹی جو ہے اگر دیکھا جائے تو والتین والزیتون والطور سینین ھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ قسم ہے طور سینہ کی، قسم ہے زیتون کی، مراد یہ ہے کہ فلسطین کی، قسم ہے انجیر کی، مراد یہ فلسطین شام کی، اور قسم ہے طور سینہ، قسم ہے ھذا البلد الامین، کہ یہ وہ 4 شہر ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے علامتی طور پر قسمیں کھائی ہیں، تین کی، زیتون کی، کہ زیتون آج بھی دیکھا جائے تو انجیر جو ہے وہ فلسطین کے اندر پیدا ہو رہا ہے، زیتون شام کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں، یہ 4 شہر ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین لوگ یعنی انبیاء پیدا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا شخص فلسطین کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ شام کے اندر بے شمار پیغمبر پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر جو ہے وہ طور سینہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور شہر مکہ کے اندر کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدا ہوتے ہیں۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، جمع دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تک شمادہ اسی نام سے ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کرنا اگر مقصود نہ ہوتا تو شاید اس کائنات کو ہی تخلیق نہ کیا جاتا۔ یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے بغیر ستونوں کے، یہ ایسے نہیں کھڑا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت کی وجہ سے کھڑا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ مٹی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا کہ میں نے اس مٹی کے اندر، میں نے اس انسان کے اندر کوئی کمی، کوئی کجی نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہی انسان اس دنیا کے اندر کہے
کہ میں اس دنیا کے اندر کچھ نہیں کر سکتا، ہر ایک چیز اس کے لیے مناسب ہے، ہر چیز اس کے لیے ممکن ہے، وہ ہر ایک کام کر سکتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ یہاں آ کر مختلف قسم کے ہیلے بہانے تراشتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کوئی چیز ایسے یہ میرے ممکن نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنا فیصلہ، پہلے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیتا ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، تو اسی لیے دنیا کے اندر بڑی ایجادات نہیں کر پا رہے ہیں، اسی لیے ہم سست ہیں، پیچھے ہیں دنیا سے۔ تو یہ تلاش جو تھی کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، یہ صرف اقبال کو نہیں تھی، بلکہ یہی تلاش جو ہے ایک اچھے انسان کی، ایک ایسے انسان کی جسے دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا ہو، ایک ایسا انسان جو انسانیت کے روپ میں نظر آئے، یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کو بھی تھی۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی اسرار خودی کے اندر جو آغاز ہوتا ہے وہ مولانا جلال الدین رومی کے غزل کے 3 اشعار جو غزلیات شمس تبریزی سے مستعار ہیں اس سے لیے گئے ہیں، ان سے آغاز ہوتا ہے۔ اس میں مولانا جلال الدین، جس کو میں اردو ترجمہ کر دیتا ہوں، کہ اس میں جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ میں رات کو شہر کے گرد شیخ کو ایک بہت بڑا چراغ لے کر ایک چراغ لے کر چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس کی تلاش میں ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو شیخ نے کہا کہ میں درندوں، چرندوں، حیوانوں جیسے تنگ آ چکا ہوں، مجھے ایک ایسے انسان کی تلاش ہے جسے دیکھ کر مجھے قرار آئے۔ میں ان بزدل، کاہل اور سست لوگوں کے درمیان رہ کے عاجز آ چکا ہوں۔ مجھے حضرت علی المرتضیٰ جیسا شخص اور رستم داستان جیسا شخص چاہیے کہ جسے دیکھ کر مجھے احساس ہو کہ مجھے انسانیت اس دنیا کے اندر ملی ہے، یا میں ایسے قوی اور بہادر لوگوں کو دیکھ کر میرے اندر قوت کا احساس پیدا ہو۔ تو میں نے کہا کہ ہم بھی کئی عرصے سے اس تلاش میں ہیں، لیکن وہ شخص ہمیں مل نہیں سکا۔ تو مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ میں بھی تو اسی کی تلاش میں جو نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ دراصل دونوں کے ہاں یہ تلاش جاری تھی۔ اقبال نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، اور جلال الدین رومی کو بھی تلاش تھی، لیکن جلال الدین رومی کی جو تلاش تھی وہ تقریباً 700 سال بعد حضرت علامہ اقبال کی صورت میں ہمیں ملی۔ جو حضرت رومی کو تو شاید عالم بالا کے اندر اس کی خبر ہو گئی ہوگی، لیکن وہ تلاش جو تھی وہ ملت اسلامیہ کو حضرت اقبال کی صورت میں تقریباً 700 سال بعد میسر آئی، جس کو اگرچہ ہمیں کوئی شاہ شمس تبریز تو میسر نہ آ سکا، لیکن اقبال کو مولانا میر حسن جیسے شخص، شمس العلماء مولانا میر حسن جیسا شخص ملا جس نے ان کی تشکیل کی اور اقبال ہمیں دیا۔ اقبال اور رومی کے ہاں بہت سی قدریں مشترک ہیں، اسی لیے وہ انہیں اپنا معنوی مرشد بھی مانگتے ہیں۔ ان کے ہاں، دونوں کے ہاں عشق کا جذبہ ہر چیز کے اندر کار فرما ہے۔ وہ عقل کی نسبت عشق کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن عقل کے خلاف نہیں ہیں، وہ اس عقل کے خلاف ہیں جو انسان کو عشق کے راستے سے روکتی ہے، اور اس عقل کے حامی ہیں جو انسان کو عشق کے راستے پر لے جاتی ہے۔ وہ دونوں اس عقل کے حامی ہیں۔ دونوں کا ہاں تقدیر کا جو فلسفہ ہے وہ جو ایک جیسا ہے، وہ دوسرے صوفیاء سے مختلف ہے، جو دوسرے شعراء سے مختلف ہے۔ ان کے ہاں، اقبال اور رومی کے ہاں جو تقدیر کا جو فلسفہ ہے کہ اگر مومن قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت کے اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے تو اس کی جو تدبیر ہے وہ تقدیر بن جاتی ہے۔ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمہ، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ جب وہ مومن ہو جاتا ہے تو وہ آپ تقدیر الہی ہو جاتا ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ بڑا عام سا شعر ہے جس کو ہم ہر روز گنگناتے بھی ہیں، بعض دفعہ اس کا مذاق بھی ہوتا ہے، لیکن کیا گہرائی ہے اس شعر کے اندر، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمہ، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ یہ دونوں صفت ان کے ہاں کامن ہے۔ دونوں کے ہاں اس چیز کا وہ دونوں اس چیز پہ متفق ہیں کہ کائنات کو عشق کے جذبے سے بدلا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو شعراء ہیں یا صوفیاء ہیں انہوں نے خودی کی
نفی کی ہے کہ انسان اپنی خودی کو مار دے، انسان اپنی خودی کو ختم کر دے، تبھی جا کر وہ مدارج طے کرے گا۔ لیکن رومی اور اقبال کے ہاں دونوں یہ چاہتے ہیں کہ انسان جب تک خودی کی تکمیل نہیں کرتا، اس کو مکمل نہیں کرتا، اسے اس بات کے ادراک نہیں ہوتا کہ میرے اندر اللہ نے کیا کیا چیزیں، کیا کیا صلاحیتیں، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، تو اس وقت تک وہ اس دنیا کے اندر ایک کامل انسان، ایک کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ اور دونوں ان کے ہاں اور اسی لیے دونوں نے مغرب کے فلسفے کو، یونان کے فلسفے کو بڑا قریب سے دیکھا۔ خاص کر مولانا روم نے بھی یونانی فلسفے کو بہت پڑھا، لیکن انہوں نے اپنے فکر و فلسفے، اپنی شاعری کا جو منبع ہے وہ قرآن کریم کو رکھا۔ اور حضرت علامہ اقبال بھی وہ واحد ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے یورپ کی درسگاہوں میں پڑھا، یورپ کے اساتذہ سے استفادہ کیا، وہاں کی تہذیب دیکھی، وہاں کی ترقی دیکھی، وہاں کی لائبریریوں کو دیکھا۔ لیکن انہوں نے، حالانکہ جو یورپ جاتا ہے تو وہ مکمل طور پر فیشن کے طور پر بھی مغرب زدہ ہو جاتا ہے اور بڑا فخر کرتا ہے کہ مغرب کی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں۔ لیکن اقبال کے ہاں ذرا تو کیفیت مختلف ہے۔ اقبال یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود وہ یورپ کی دانشگاہوں سے وہ متاثر نہیں ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ او نجف، کہ مجھے یورپ کی جو دانشگاہیں تھیں، جو یورپ کے دانشور تھے، وہاں کے جو دانشور تھے، ان کا فکر، ان کا فلسفہ، ان کی تقاریر اور ان کے مباحث مجھے بالکل جو ہے متاثر نہیں کر سکے۔ یہاں اقبال یورپ کی دانش مندی کی بات کر رہے ہیں، یورپ کی تہذیب سے کی بات نہیں کر رہے، یورپ کی ترقی سے بات نہیں کر رہی ہے، یورپ کی چکاچوند جو دوسری ہے جو تہذیب، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، یورپ کی دانش و عقل کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے ان دانش، کیوں کہ میری آنکھ میں مدینے کا اور نجف کا سرما ہے، یعنی میرے اسلاف میں مولا علی شیر خدا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایک علم کا شہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہیں، اور مولا علی اس شہر کا دروازہ ہیں۔ اور جس کے پاس علم کا شہر بھی ہو، علم کا باپ بھی ہو، تو وہ پھر یونان کے فلسفے کے ساتھ، مغرب کی دانشوروں سے وہ کس طرح متاثر ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ مجھے میری آنکھ کے اندر جو ہے سرما ہے، میری آنکھ کے اندر جو دانش مندی کا جو معیار ہے، میری آنکھ کے اندر جو بصیرت ہے، جو بصارت ہے، وہ میں نے مستعار لی ہوئی ہے نجف سے اور مدینے سے، کیونکہ یہ کائنات کی دو بڑی شخصیات ہیں کہ جن کو جو باعث تخلیق بھی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اعلان کر رکھا تھا، یہ تفاخر نہیں تھا، یہ عاجزی تھی کہ جس کو جس بارے میں، جس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ سکے، پوچھ لیا کے۔ تو اسی لیے یہ شعر اکثر جو ہے ہم غلط کوڈ کرتے ہیں، اور اقبال کے جو ان کے معیار کے مطابق، ان کے فلسفے کے مطابق ہم شاید ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ وہ انگریزوں سے متاثر نہیں ہوئے، وہ یورپ کی تہذیب سے متاثر نہیں ہے، وہ چکا چوند سے متاثر۔ تو ایک نے تو بہت کچھ اس پہ لکھا بھی ہے، اس کا جواب پھر میں کسی وقت دوں گا، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ دانش مندی سے ہے، وہ انٹلیکچوئل پن سے ہے، کہ جو دانش مندی آقا علیہ السلام کے ہاں ہے، جو دانش مندی حضرت علی المرتضیٰ کے ہاں ہے، وہ یورپ کی نہ کسی درسگاہ کے اندر ہے، نہ ان کے کسی فلسفی کے ہاں ہے، وہ آپ کے ہاں ہے۔ اور میں نے بھی اپنی ذات کے لیے جو مانگا تھا وہ یہی مانگا تھا کہ اپنے در سے مجھے اتنا ست رتبہ دے دے، اپنے در سے مجھے اتنا ست رتبہ دے دے، خاک نالین کا تھوڑا سا ہی سرما دے دے، اور میری نسلیں بھی تیرے در کی غلامی میں رہیں، میری نسلیں بھی تیرے در کی غلامی میں رہیں، پیارے حسنین کے ناموں کا یہ صدقہ دے دے، پیارے حسنین